خام خواہ کی یہ باتیں کھڑی کر دی. اچھا پھر یہ بھی میں جواب دے چکا ہوں کہ راست بازی دو طرح سے ہے. اور یہ جو ذکر ہے کہ حنوک نبی اٹھا لیا گیا ہے، اس سے خدا میں یسوع مسیح یہ ثابت ہوا وہ ثابت ہوا، فضول بات ہے. میں نے جو کہا اس کو تو نوٹ ہی نہیں کیا. میں نے یہ کہا تھا کہ نجات کا ابتلا کے بغیر تصور لا یعنی چیز ہے. ابتلا ہوگا تو نجات ہوگی. بنی نوع انسان کو بنیادی طور پر گناہ کا ابتلا درپیش ہے. گناہ کے ابتلا سے دو ابتلا پیدا ہوئے، ایک ہے فنا کے قبضہ کا ابتلا اور ایک ہے دکھ درد کا ابتلا. فنا کے قبضہ سے نجات دو طرح سے ہے، ایک ہے مرنے سے نجات. انہوں نے حالانکہ میں نے کہا حنوک نبی کو مرنے سے نجات ملی، لیکن انہوں نے کہا موت سے نجات. یہ بھی ان کی مس کنسیپشن ہے، پرسیپشن ہے، مس پرسیپشن ہے ان کی. میں نے کہا کہ مرنے سے نجات ملی، انہوں نے کہا موت سے نجات. اور دوسری کیٹیگری یہ تھی کہ ایک ہے موت اور قبر سے نجات. خداوند یسوع مسیح کو موت اور قبر سے نجات ملی، وہ مردوں میں سے جی اٹھا. ان چیزوں کو حکیم صاحب غور سے سنیں، یہ جو ریکارڈ میں آ گئی ہیں، اور پھر سے تیاری کریں. اس موضوع پر مناظرہ کرنا ہوگا تو میں حاضر ہوں، پھر سے مناظرہ کریں. میرا یہ چیلنج ہے کہ صرف اور صرف مسیحیت میں نجات ہے. اگر معقول مربوط قابل قبول نجات کی بات کریں تو صرف مسیحیت میں ہے. اچھا ایک میں آخری بات کر دوں، پتہ نہیں ٹائم کا کیا صورتحال ہے. یہ جو انہوں نے ذکر کیا نا شریعت اور فضل کا، میں نے حالانکہ تھوڑا سا اس کا ذکر کیا تھا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ اسلام کا بھی نہیں پتہ. اسلام کا بھی نہیں پتہ. آپ اسلام کو سٹڈی کر لیں. اسلام میں ذکر ہے کہ تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے. جو کوئی روزہ نہ رکھ سکے وہ فدیہ دے. ایسا نہیں کہ نہیں رکھ سکے تو کوئی بات نہیں، توبہ کر لے تو وہ کافی ہے. نہیں، فدیہ دے. اچھا چلے اس کو چھوڑ دیں، ایک اور حوالہ میں آپ کو دیتا ہوں. اس کو چھوڑ دیں، میں دوسرا حوالہ دے دیتا ہوں. وہ وہاں ذکر ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلائے. کیا اچھا دوسرا حوالہ کیا ہے؟ دوسرا حوالہ یہ ہے صحیح مسلم، صحیح بخاری اور دوسری بھی مشہور حدیثوں کی کتابوں میں یہ حدیث ہے. حضرت عورتوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے عورتوں فدیہ دیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے. ایک عورت نے پوچھا کہ ہماری اکثریت کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ تم لان تان بہت کرتی ہو، پھر یہ بھی کہ تمہارے دین میں اور تمہاری عقل میں نقص ہے. جب اس عورت نے پوچھا کہ ہماری عقل میں کیا نقص ہے، تو آپ نے فرمایا کہ عورت کی گواہی مرد کی گواہی کے مقابلے میں آدھی ہے. یہ تمہاری عقل کے نقص کا ثبوت ہے، دلیل ہے. اور تمہارے دین میں نقص یہ ہے کہ تم حیض اور نفاس کے دنوں میں، نوٹ کر لیں، حیض اور نفاس کے دنوں میں نماز نہیں پڑھتی اور روزے نہیں رکھتی. دیکھیں یہاں مجبور عورت کو بھی روزے اور نماز ترک کرنے کی وجہ سے خطرہ ہے، تو کسی اور کو کیسے خطرہ نہیں ہوگا؟ اصل میں جو شرع ہوتی ہے، شرع کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو 10 احکام دیے گئے تو 10 کے 10 حکموں پر عمل کرنا فرض ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ 9 پر کر لیا تو ایک پر نہیں کیا تو توبہ کر لے کافی ہے، نہیں. ہاں اگر اس کا کوئی معافی کا طریقہ لکھا ہے، مثال کے طور پر اس کا معافی کا طریقہ یہ ہے کہ کسی مسکین کو کھانا کھلائے، تو پھر کھانا کھلا کے معافی ملے گی. اگر طریقہ ہے کہ قربانی کرے، پھر طریقہ اس کے مطابق معافی ملے گی. مطلب جیسا شرع نے کہا ہے ویسا کرو گے تو معافی ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی، ورنہ وہ گناہ برقرار رہے گا. یہ ہوتی ہے شرع.
اور فضل یہ ہے کہ جتنا کیا اس سے زیادہ ملے گا، عدل اور فضل یہ ہے. اور اس کی تعلیم اسلام میں بھی پائی جاتی ہے، اگرچہ وہ مکمل نہیں ہے، نامکمل ہے، لیکن پائی جاتی ہے. مجھے بس اب یہ بات مکمل کر لینا. وہ چلیں دے دے 5 منٹ تو میں اس پر بات کر لوں، شریعت اور فضل پر. اچھا وہ بات یہ ہے کہ صحیح مسلم، صحیح بخاری، اسی طرح دوسری حدیثوں میں بھی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی اپنے عمل سے نجات نہ پائے گا. اس طرح بھی روایت ہے، الفاظ ہیں کہ اپنے عمل سے جنت میں نہ جائے گا. صحابہ نے پوچھا کہ حضور کیا آپ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا میں بھی نہیں، لیکن اللہ مجھے اپنی رحمت میں ڈانپ لے گا. وہ تو ظاہر ہے کہ کسی کو بھی ڈانپ سکتا ہے یا ڈانپ لے گا، جس کو جنت میں بھیجے گا ڈانپ کر ہی بھیجے گا. جب اپنے عمل سے نجات نہیں پا سکتا تو جو نجات پائے گا وہ خدا کی رحمت سے ہی پائے گا، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہاں جو ذکر ہے کہ اپنے عمل سے نجات نہیں پائے گا تو پھر کس سے نجات پائے گا؟ پتہ چلا کہ ایک طریقہ ہے اپنے عمل سے نجات، ایک ہے خدا کی رحمت سے نجات. یہ 2 طریقے ثابت ہوئے. اور اس پر اسلامی شاعر کا شعر بھی ہے، مجھے شاعر کا تو نام یاد نہیں ہے لیکن شعر یاد ہے. وہ شعر اس طرح ہے کہ عدل کریں تو تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تو بخشے جاون میں جائے منہ کالے. اب شکریہ. چلیں ٹھیک ہے، حکیم صاحب بڑے بے چین ہیں. یہ تھے محترم پرویز مسیح صاحب، یہ ان کی آخری باری تھی. اب آخری موقع ہے. محترم حکیم نئی بات اور نئی دلیل پیش نہیں کر سکیں گے کیونکہ پرویز صاحب کے پاس جواب دینے کا اب کوئی آپشن نہیں ہے. اپنی پرانی باتیں ہی دہرا سکتے ہیں یا ان کی باتوں کا جواب دے سکتے ہیں. ہمارا موضوع یہ تھا کہ مسیحی مذہب میں نجات، اور میرا چیلنج یہ تھا کہ مسیحی مذہب میں نجات نہیں ہے. اور میرا دعویٰ اور میرے دلائل دعویٰ یہ تھے کہ خدا کی تعلیم، نبیوں کی تعلیم، یسوع مسیح کی تعلیم وہ یہ ہے ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو پھر نجات ملے گی. مسیحیوں نے خدا کی تعلیم کو چھوڑا، نبیوں کی تعلیم کو چھوڑا، یسوع مسیح کی تعلیم کو چھوڑا، مسیح کے حواریوں کی تعلیم کو چھوڑا. ایک جناب پال کی تعلیم پہ عمل کرتے ہوئے انہوں نے وہ جو حقیقی نجات تھی اس کو چھوڑ دیا، اور جو جناب پال کی خود ساختہ نجات تھی اسے قبول کر لیا. اس میں نجات کوئی نہیں. میری کسی ایک بات کا جواب جناب نے نہیں دیا، کسی ایک کا بھی. اس مناظرے کا جواب یہ ہے کہ آپ کے پاس 40 منٹ تھے، 30 منٹ کے بعد آپ کے پاس بولنے کے لیے الفاظ بھی نہیں تھے، آپ چھوڑ کے چلے گئے. میرے کسی اعتراض کا جواب نہیں دیا. وہ جی پہلا جڑا تہاڈے نال مناظرہ ہویا سی میں تہاڈے مناظرے تہاڈے چھکے چھڑائے سن، تہانوں میں انج کیتا سی او کیتا سی. اس مناظرے میں ان کا حشر یہ ہوا تھا، انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ یسوع شراب زیادہ نہیں پیتا تھا، معدے کی اصلاح کے لیے کبھی کبھی پی لیتا تھا. اور مسیحیوں نے جو ان کا حشر کیا وہ دنیا جانتی ہے. یعنی اس مناظرے کے لیے ان کے پاس نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی تیاری ہے، نہ میری کسی بات کا جواب ہے. مسخریاں ہیں ان کے پاس کہ حکیم صاحب بھول جاتے ہیں اور فلاں. میں تو آپ کے ہر بات کا میں نے نوٹ کیا، جواب دے رہا ہوں. ایک دھوکھا انہوں نے یہ دیا کہ حضرت مسیح کے جو شاگرد تھے وہ رسول ہے. رسول سے مراد رسول اللہ، یعنی کہ اللہ کے رسول ہے. حالانکہ یہ جناب نے دھوکھا دیا ہے. میں حیران ہوتا ہوں، ان کو نہ اپنی بائبل کا علم ہوتا ہے، نہ ان کو اپنی کتابوں کا علم ہوتا ہے. یہ جناب کی کموسل کتاب ہے، یہ مسیحیوں کی کموسل کتاب ہے. بائبل کی یہ لغت ہے. اس کے اندر جناب پورا یہ جناب ایک آپ لکھیں جناب، اس دیکھیں رسول کا یا معنی، یہ ایلچی قاصد ان معنوں میں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، جیسے اللہ کے رسول ہوتے تھے وہ نہیں ہیں. اب میں دیتا ہوں آپ کو، سن لیں. اچھا دوسرا ترمذی میں یہ لے
یہ کتاب آپ لے لیں, دیکھ لیں, آپ تسلی سے دیکھ لیں. ترمذی کے اندر وہ حدیث آتی ہے, یہاں میں نے لکھی تھی, حضرت معاذ بن جبل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا یمن کا امیر بنا کے بھیجا. تو ان سے کہا کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آیا تو کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا اللہ کی کتاب سے, آپ کے تعلیمات سے. اگر نہ ملا تو کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ میں اجتہاد کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے میرے رسول کو یہ عقل بخشی ہے کہ کسی مسئلے کو کیسے میں نے حل کرنا ہے. یعنی حضرت معاذ بن جبل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رسول کہا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل اللہ کے رسول تھے, ایلچی تھے, بھیجے ہوئے تھے. تو جو حضرت مسیح کے شاگرد ہیں وہ ایلچی ہیں, حضرت مسیح کے بھیجے ہوئے ہیں, اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں. یہ ان کا جناب کا دھوکہ تھا. آپ دیکھیں اس طرح جواب دیتے ہیں, ایک بات کا جواب دیتے ہیں جناب, میں نے نوٹ کیا ہوا ہے. اچھا, انہوں نے کہا متی 11:28-30, اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہو میرے پیچھے ہو, میرے جوئے میں جتو, سب میرے پاس آؤ تو تم آرام پاؤ گے. بھائی ہم تو یہی کہتے ہیں کہ کوئی بھی جو نبی ہے, اپنے زمانے کا کوئی بھی نبی ہے, لوگ اس کی پیروی کریں گے تو نجات پائیں گے. اگر وہ اپنے نبی کی اتباع نہیں کرتے تو ان کی نجات نہیں ہے. حضرت مسیح تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میرے پاس آؤ گے تو تمہیں نجات ملے گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یسوع مسیح لعنتی موت مریں گے دشمنوں کے ہاتھوں تو تمہیں نجات ملے گی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. یہ آپ قرآن کریم میں پڑھیں, قیامت کا دن ہے اور وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہیں اور وہ کہیں گے کہ یا لیتنی اطاعنا اللہ و اطاعنا الرسول, اے کاش ہم اللہ کی اور اس کے رسول کی جو نا اطاعت کرتے, فرما برداری کرتے. تو بات یہ ہے کہ حضرت مسیح کی فرما برداری کرو گے تو نجات ملے گی. اس کا یہ مطلب ہے آپ نے یہ ثابت کرنا ہے, ایک حوالہ, صرف ایک حوالہ. میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو, اگر بٹ صاحب آپ سے یہ دوبارہ ٹائم مانگتے ہیں حوالے کے لیے, انہیں دوبارہ ٹائم دے دیں. میرا چیلنج ہے آپ کو, ایک حوالہ پیش کر دیں. حضرت مسیح نے یہ فرمایا ہو کہ تمہیں نجات اس طرح ملے گی, وہ فضل اس طرح حاصل ہوگا کہ میں تمہارے گناہوں کے عوض سولی پر لٹکایا جاؤں گا تو تمہیں نجات ملے گی. صرف ایک حوالہ پیش کر دیں. میں مسخریوں سے بات تو تھوڑی بنتی ہے جناب اعلیٰ. اچھا, انہوں نے فرمایا کہ جناب میں آپ کو جی جمال گوٹا دیتا ہوں تو یہ ہے, انہوں نے ایک حدیث پیش کی. انہوں نے کہا کہ جی وہ صحابہ نے وہ سورۃ فاتحہ سے دم کیا تھا تو حکیم صاحب کو جی سانپ یا بچھو لڑاتے ہیں تو یہ سورۃ فاتحہ سے دم کر لیں. جناب آپ بات کو سمجھیں, آپ پہلے بات کو سمجھیں. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے حضرت مسیح نے معیار ایمان مقرر کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار ایمان نہیں مقرر کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بتایا ہے کہ دم ہے بھائی, دعا ہے, دم ہے. ڈاکٹر علاج کرتا ہے, ڈاکٹر کی کوشش ہوتی ہے میرا مریض بچے, طبیب کی کوشش ہوتی ہے میرا مریض بچے. وہ دوائی بھی دیتا ہے, وہ سارا کچھ کرتا ہے, مریض کی موت واقعہ ہو جاتی ہے. اچھا, دم کرنے والے کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے مریض کو شفا ملے. دم کرنے والے کا کام ہے دم کرنا, شفا دینا اللہ کا کام ہے. جناب مسیح نے جو بیان کیا ہے نا وہ معیار ایمان ہے کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا تو تم اس پہاڑ سے کہو گے کہ تو تمہاری بات مانے گا, یہاں سے اکھڑ کر سمندر میں تمہارے اشارے سے چلا جائے گا. تم زہر پیو گے تم پر اثر نہیں کرے گا. یہ معیار ایمان حضرت مسیح نے مقرر. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار ایمان مقرر کیا ہے کہ جو بندہ جو ہے میرا ایمان مومن وہ ہے, مسلمان وہ ہے جو زہر پیے اور اس پہ اثر نہیں ہوگا. کوئی حدیث ہے تو مجھے پیش کر دیں, میں ابھی زہر کی بوتل پینے کو تیار ہوں. میں تو آپ کی مقدس کتاب سے پیش کر رہا ہوں. حضرت مسیح فرما رہے ہیں جس میں رائی کے دانے برابر ایمان ہے اس پہ زہر اثر نہیں کرے گا. آپ اس سے بھاگ رہے ہیں جناب. اس سورۃ فاتحہ سے دم کرنے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ معیار ایمان ہے. اچھا, انہوں نے کہا جی پادری عبداللہ آتھم کا مناظرہ ہوا مرزا قادیانی سے. تو پادری عبداللہ آتھم نے مرزا قادیانی کو جناب یہ جواب دیا تھا. اور کیا جواب دیا تھا انہوں نے کہ اگر تم میں رسولوں والا ایمان ہے, رسولوں والے ایمان کی بات ہے. کون سے رسولوں والے ایمان کی بات؟ جو اللہ کے رسول ہوتے ہیں. جناب آپ حضرت مسیح کی ذات پر تنقید کر رہے ہیں, آپ کو علم ہی نہیں ہے. انہوں نے کیا کہا, ان کے الفاظ دیکھیں. انہوں نے کہا کہ وہ جو رسول تھے ان میں رائی کے دانے برابر ایمان نہیں تھا, اس لیے مسیح نے ان سے کہا کہ اگر تم میں رسولوں جیسا ایمان ہے. اچھا, مجھے ایمانداری سے بتائیں, ایک بندہ اس بات کا اہل نہیں ہے, وہ ڈاکٹر نہیں ہے, اس کو آپ
ओहदा देते हैं, आप डॉक्टर बना देते हैं। नजायज़ इस्तेमाल है कि नहीं ये ओहदे का? तो ये जिसने ये नजायज़ इख्तियार इस्तेमाल किया वो मुजरम है, उसको सज़ा मिलती है। हुक्मरान आते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से ओहदे बांटते हैं, किन में? नाअहलों में। आप ये कह रहे हैं कि हवारी जो थे इसके अहल नहीं थे, उन्होंने यस्सु ने उनको रसूल बना दिया, तो ये कसूर तो यस्सु का है। आपने एक और गुनाहों की लिस्ट में इजाफा कर दिया जनाब यस्सु की। अच्छा, आपने कहा कि मिर्ज़ा कादियानी को उन्होंने ये जवाब दिया था। आपने जंग मुक़द्दस का नाम सुना है, पढ़ी नहीं आपने, ये जवाब नहीं दिया था। मैं बताता हूँ क्या जवाब दिया था, मुझसे सुनो जनाब। उन्होंने जवाब ये दिया था, उन्होंने कहा था जी अच्छा जी हम तो आपके बकौल मोमन नहीं है। जनाब मिर्ज़ा साहब, आपका दावा तो मसीहत है ना, आप तो सच्चे मसीह हैं ना। वो बीमारों को लेके गए थे, एक गंजा ले गए थे, एक लूला ले गए थे, एक लंगड़ा ले गए थे, एक अंधा ले गए थे। ये जवाब दिया था जनाब उन्होंने, पता नहीं कहाँ से सुन के आ जाते हैं आप। उन्होंने कहा मिर्ज़ा साहब आप सच्चे नबी हैं। यस्सु मसीह जो था वो अंधों की आंखों को छूता था तो वो बीना हो जाते थे, कुरान गवाह है, बीमारों को छूता था वो तंदुरुस्त हो जाते थे। ये हम बीमार आपके सामने लाए हैं, इनको तंदुरुस्त कर दो। अब मिर्ज़ा जी थे वो झूठे मसीह। मिर्ज़ा जी जनाब उनको गालियां देते हुए निकल गए, मुझे अब्दुल्ला आथम के खुदा ने मुझे पेशीन गोई की है कि ये इतनी मुद्दत में ये मर जाएगा, और वो भी ना मरा, और मिर्ज़ा साहब इस मामले भी पेशीन गोई भी झूठी साबित होगी। ये जवाब दिया था उन्होंने। जो आपने जवाब गढ़ा है ना, ये नहीं था कोई जवाब, और ये जवाब है भी नहीं। इससे आप मसीह की ज़ात पे तनकीद कर रहे हैं। और मैंने बताया है कि वो रसूलुल्लाह भी नहीं थे, वो मसीह के रसूल थे, मसीह के भेजे हुए कासद थे सारे, लिहाजा एलची थे। लिहाजा ये आपका ये भी बात गलत हुई। अच्छा, इन्होंने कहा कि मसीह हकीम साहब की बातों में तनाक़ज़ात की भरमार है। मेरे फाजल दोस्त, मेरी बातों में तनाक़ज़ात की भरमार नहीं है। मैंने तकाबल किया हज़रत मसीह की तलीमात का, यस्सु की तलीमात का। यस्सु और मसीह की तलीमात में तनाक़ज़ है आपस में। आप शायद थोड़े ना वो इस बात को समझे नहीं है, उसका आपने जवाब देना था कि मसीह ने ये तलीम दी है, यस्सु के बरअक्स जनाब पाल ने ये तलीम दी है, उसका आपने जवाब ही नहीं दिया। अच्छा, इन्होंने फरमाया कि मती के हवाले से कि तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं होता, बीमारों को तबीब दरकार होता है। ठीक है। इन्होंने कहा जी गुनाहगारों के लिए यस्सु आया है, रास्तबाजों के लिए जो है ना वो नहीं आया, और ये हुक्म रास्तबाजों के लिए है कि तुम अपनी आंख निकाल दो। अच्छा, जो गुनाहगार हैं वो और गुनाह करते जाएं। ये अजीब मंतक है आपकी, ये मेरी समझ से बाहर है। एक तरफ आप कहते हैं कि बनी नौए इंसान का यस्सु ने कफ़ारा दिया, दूसरी तरफ आप कहते हैं रास्तबाजों के लिए नहीं है, ये गुनाहगारों के लिए है। ये आपका फहम सूए फहम है, इसको आपका सूए फहम कहा जा सकता है। अच्छा, इन्होंने कहा जी इंसानी कुर्बानी बाइबल के मुताबिक मना है। शुक्र है आपने कुछ तो माना। इन्होंने कहा जी मगर यस्सु की कुर्बानी उस तरह नहीं है जिस तरह बुतों के लिए कुर्बानी करते थे, इस तरह यस्सु कुर्बान हुआ। यस्सु की कुर्बानी फर्मा बरदारी की कुर्बानी है। ईमानदारी से बताएं, तनाक़ज़ मेरी बातों में कि आपकी बातों में तनाक़ज़ है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि बाइबल मना करती है इंसानी कुर्बानी से, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इंसानी कुर्बानी फर्मा बरदारी की हो तो जायज़ है। कमाल है भाई, क्या फर्मा बरदारी की कुर्बानी जायज़ है इंसानी? तो ये आपकी बातों में तनाक़ज़ है मेरे प्यारे जनाब। अच्छा, एक और बात, किसकी बातों में तनाक़ज़ है? आप ईमानदारी से फैसला कीजिए। इन्होंने कहा कि यस्सु ने मरने तक फर्मा बरदारी की। मैंने इनसे पूछा, किसी दोस्त ने कहा था अपनी बारी पे बोले, पर मेरा पूछना ज़रूरी था। मैंने इनसे पूछा कि यस्सु ने किसकी फर्मा बरदारी की? इन्होंने कहा खुदा की फर्मा बरदारी की। मेरी बातों में तनाक़ज़ है, जनाब की बातों में तनाक़ज़ है। इनसे पूछें खुदा कौन है, कहते हैं यस्सु। यस्सु कौन है? यस्सु खुदा है। तो यस्सु ने मरने तक खुदा की फर्मा बरदारी की। क्या आपके दो खुदा हैं? क्या आपके तीन खुदा हैं? अगर तो यस्सु खुदा का फर्मा बरदार है तो यस्सु खुदा नहीं है। आप अलूहियत मसीह का इनकार करें, ये आपकी बातों में तनाक़ज़ है। कभी आप उनको नबी बनाए फिरते हैं, कभी उनको आप इलाह बनाए फिरते हैं। ये आपकी बातों के तनाक़ज़ात हैं जनाब। अच्छा, इन्होंने कहा कि खतना जो है अहद का निशान है। बात करते करते ना, बात करते करते अब आगे बात वो आ गई, वो हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम वाला वाक़या, वो बात आ गई। आगे बात थी इनके ख़िलाफ़, जैसे उस यहूदी ने ऊपर हाथ रख दिया ना,
तो हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम ने उसके हाथ पे छड़ी मारी, आगे बात आ गई इनके खिलाफ आई, तो ये इन छोड़ के वो लफ्ज़ छोड़ के इन्होंने आगे पढ़ा। वो लफ्ज़ ये था कि खुदा ने इब्राहिम से अबदी अहद किया है खतने का। अबदी अहद का माना क्या है? अबदी का माना होता है हमेशा के लिए। जनाब ने बददियानती की, अबदी अहद का अबदी लफ्ज़ आप खा गए खतने के साथ। ईमानदारी से बताएं, मुसलमान आज खतना करवाते या नहीं करवाते? क्यों? हम औलाद इब्राहिम है भाई, खुदा का अबदी अहद है इब्राहिम से कि तेरी औलाद अबद तक खतना कराए, ये अहद का निशान है। आपने जनाब इब्राहिम को छोड़ा है, आपने नबियों की तलीमात को छोड़ा है। मैं कहता हूँ कि इस बाइबल में हज़रत मसीह का खतना हुआ है 8वें दिन। आप क्यों नहीं खतना करवाते? हम तो आज भी खतना करवा रहे हैं। तो आप जनाब आप हज़रत मसीह को छोड़ के पाल के पैरोकार बने हुए हैं। हम आपसे, अगर आपको नजात चाहिए तो हज़रत मसीह की ताबेदारी करें। अगर आप मसीह की ताबेदारी करेंगे, इन्होंने पाकिस्तान की मिसाल दी, वो एक अलग मौजू है। पाकिस्तान की मिसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई की है। वो लंबी बात है, मैं पढ़ूंगा, अब वक़्त नहीं है मेरे पास। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हदीस भी मौजूद है, मुख्तसर में वक़्त नहीं है, मैं आपको बताता जाता हूँ। हज़रत मसीह फरमाते हैं उस आने वाले की पेशीन गोई कर रहे हैं, उस उम्मत की पेशीन गोई कर रहे हैं कि एक मज़दूर है, वो सुबह से काम पे लगाया हुआ है बंदे ने, वो उसे कहता है कि मैं तुझे 1 दिनार मजदूरी दूंगा। अब बंदे ने देखा कि मेरा काम तो अभी बाकी है, काम तो अभी ख़त्म नहीं हुआ। वो जनाब दिन ढलने के कुछ करीब था, असर के वक्त पे वो जाता है कि मैंने शाम तक काम ख़त्म करना है। वो और मज़दूरों को लेके आया, मज़दूरों से कहता है काम करो, ख़त्म करना है, कितने पैसे लोगे? उन्होंने कहा 1 दिनार। वो सुबह से मजदूरी कर रहे हैं, उनको 1 दिनार। उम्मत मोहम्मदिया असर से लेकर शाम तक मजदूरी करेगी, इनको भी 1 दिनार। वो इतराज़ करेंगे, वो कहेंगे कि उनको भी 1 दिनार दिया है, इनको भी 1 दिनार दिया है, अव्वल आखिर हो जाएंगे, आखिर अव्वल। तो जनाबे वाला, ये बात हो रही है ख़ातमुन नबीयीन की, ये अलग पेशीन गोई थी, इसका उससे कोई तल्लक नहीं है। इससे अलग से आप डिबेट कर लें आप मुझसे इस मौजू के ऊपर। अच्छा, इन्होंने कहा जी मैंने हवाला दिया था मत्ती 1 का कि उसके बेटा होगा, वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। इन्होंने कहा ये खुदा का कहा हुआ है। अगर मैं मिनो आने का ये हवाला तस्लीम कर लूँ तो इसमें भी ये बात नहीं है कि यसु मसीह उनके गुनाहों के इवज़ मसलूब होगा तो उनको नजात मिलेगी। एक बात। दूसरी बात, मसीही राज समझते हैं कि इनको शायद इल्म नहीं है, मगर हमें इल्म है। मैं आपको बताता हूँ, जनाब पाल के खतूत पहले लिखे गए हैं। मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, ये सारी इंजीलें बाद में लिखी गई हैं। जनाब पाल ने खुदा की तलीम के ख़िलाफ़, अम्बिया की तलीम के ख़िलाफ़, यसू की तलीम के ख़िलाफ़ नजात का अकीदा बनाया, पेश किया अपने ख़तों में। उन ख़तों के मुताबिक इन अनाजील को डाला गया। जो वाला आप पेश कर रहे हैं, अव्वल तो इससे ये साबित ही नहीं होता कि यस्सु जो है मसलूब होकर निजात देगा, ये नहीं साबित होता। हर नबी जो है अपनी उम्मत के लिए निजात देंदा, निजात देगा। आप नबी की बात करते हैं, हम तो कहते हैं कि औलिया अल्लाह जो हैं वो भी निजात का ज़रिया बनेंगे लोगों के लिए। औलिया अल्लाह बाद की बात है, हम कहते हैं उलमा जो हैं वो भी, नेक लोग जो हैं वो भी निजात का ज़रिया बनेंगे उनके लिए। ये वो बात है, हज़रत मसीह जो है अपने लोगों को निजात देंगे, मगर किन को? जो हज़रत मसीह के हुक्मों पर अमल करते हैं, जो उनकी ताबेदारी करते हैं। ये नहीं है इस हवाले में कि यसु सलीबी मौत मरेगा, उसका खून बहेगा तो तुम्हें निजात मिलेगी। इस हवाले में भी ये बात नहीं है। ये आ गया आपका हवाला, मैं भूला नहीं था, भूले आप हुए हैं, आपको पता नहीं। ये इनका जवाब मैंने रिबटल में देना था, आ गया ना अब इसका जवाब आपकी बात का। अच्छा, इन्होंने कहा मत्ती 11:28-30 के वाले से है, मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए मेरे पीछे हो, मेरे जुए में जुतो, सब मेरे पास आओ तो आराम पाओगे। ये ठीक है भाई, जो बंदा भी नबी के पीछे चलता है, इत्तिबा करता है, वो निजात पाता है। तो इससे ये कहाँ से नतीजा आपने निकाल लिया कि यसु सलीबी मौत मरेगा तो निजात पाएगा? इससे भी ये बात साबित नहीं होती है। जी बस मैं देख लूँ कुछ किसी सवाल का जवाब रह तो नहीं गया। अच्छा,
اچھا انہوں نے यूहन्ना 5:27-29 کا حوالہ دیا کہ اس پہ تعجب نہ کرو، جنہوں نے نیکی کی ہے اور جنہوں نے بدی کی ہے، یہ انہوں نے میری بات کی ہے کہ جنہوں نے نیکی کی ہے انہیں اجر ملے گا، ان کی نجات ہوگی، جنہوں نے بدی کی ہے ان کو جناب جو ہے وہ ابدی زندگی میں وہ داخل نہیں ہوں گے۔ تو یہ حضرت مسیح کی تعلیم ہے، یہ تو میری بات ہے، آپ نے تو یہ ثابت کرنا تھا کہ جو آپ کا نظریہ نجات ہے یسوع کا صلیبی موت مرنے کا، اس وجہ سے اگر نجات ملنی ہے تو اس کا ایک حوالہ بھی آپ پیش نہیں کر سکے۔ جناب پال جو ہیں وہ تو جناب انہوں نے تو یہ سارا عقیدہ بنایا ہوا ہے، ان کے حوالہ جات کو کام کی حیثیت نہیں رکھتے۔ آپ خدا کی تعلیم پیش کریں، نبیوں کی تعلیم پیش کریں، حضرت مسیح کی تعلیم پیش کریں۔ اچھا جی، انہوں نے کہا جی اسلام میں ذکر ہے تم پر رمضان کے روزے جو ہیں رکھ دی، فرض کر دی گئے ہیں، فدیہ ہے، صحیح بخاری کی انہوں نے حدیث دی ہے۔ بھائی فدیہ کیا ہے؟ آپ نے اگر میرا دعویٰ سنا ہوتا تو میں نے بائبل کا حوالہ دیا تھا کہ صدقہ کرنا۔ تو جو روزہ نہیں رکھتا صدقہ ہے نا، وہ کہ صدقہ کرے، بھائی کھانا کھلائے کسی کو، صدقہ ہے نا۔ عورتوں سے کہا گیا ہے کہ تم جو ہے نا فدیہ دیا کرو، زیادہ فدیہ کیا ہے؟ صدقہ کرو، اے نہیں کہ اپنا پتر مروا دے تو نجات ملے گی، نہیں، صدقہ کریں خدا کی راہ میں۔ تو بائبل سے میں نے حوالہ دیا تھا اس کا جناب آپ کو، میں نے بتایا تھا کہ بائبل میں توبہ کے بعد صدقہ ہے کہ صدقہ کے ذریعے نجات ہوگی توبہ کے بعد۔ انہوں نے کہا جی عورتیں حیض کے دنوں میں عبادت نہیں کرتی تو یہ گناہ ہے، یہ بھی آپ کی اپنی ذاتی اختراع ہے، یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ بندہ جنت میں جائے گا، مومن آدمی، نیک آدمی جنت میں جائے گا۔ جنت میں درجات ہیں، اپنے اپنے درجے میں جائے گا۔ جس کے نیک اعمال زیادہ ہیں اس کو اعلیٰ درجہ ملے گا، جس کے نیک اعمال کم ہیں اس کو کم درجہ ملے گا۔ اچھا عورتوں کو حیض آتا ہے یا بیماری آتی ہے تو وہ ان دنوں میں عبادات نہیں کر سکتے، تو یہ نقص ہے ان کا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس سے گناہ گار ہو رہی ہیں، یہ جناب ایک طبعی ان کا امر ہے، یہ بھی آپ کی خود ساختہ بات تھی جناب۔ انہوں نے کہا جی عدل اور فضل سے نجات ہے، ہم فضل کے منکر نہیں ہیں، بات سمجھیے۔ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، حالانکہ اسلام ہمارا موضوع ہی نہیں تھا، چونکہ ان کے پاس اپنے موضوع کی کوئی دلیل نہیں تھی، بھاگ کے اسلام کی طرف آ رہے ہیں، عورتوں کے دین میں نقص ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اعمال سے کوئی بندہ نجات نہیں پا سکتا، میں بھی نہیں پا سکتا، تو یہ ہمارا موضوع نہیں تھا۔ بہرحال آپ نے یہ ذکر کیا تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں آپ کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں انسان کو عطا کی ہیں نا، ان نعمتوں کے بدلے میں یہ جتنی مرضی عبادات کرتا رہے جی، بات آخری بات ختم کر رہا ہوں۔ تو وہ یہ عرض کیا گیا ہے کہ اس کے احسانات کا بدلہ بھی نہیں دے سکتا، تو نجات کس کو ملے گی؟ جو بندہ خدا کے حکم کی پیروی کرتا ہے، نبی کی تابعداری کرتا ہے، یہ دو، ایمان اور نیک اعمال، باقی رہ گیا اس کے گناہ، اس سے وہ توبہ کر لے، خدا اپنے فضل سے اس کو نجات دے دے گا۔ ان کا فضل پتہ کیا ہے؟ ان کا فضل یہ ہے کہ ساری دنیا انسانیت گناہ گار تھی، خدا نے اپنا بیٹا بھیجا، اس نے فضل کیا، اپنا بیٹا بھیجا، وہ مصلوب ہوا تو نجات۔ یہ فضل کوئی نہیں ہے۔ فضل سے مراد یہ ہے، فضل یہ ہے کہ خدا نے ایمان اور اعمال جیسے بھی تھے وہ جس نے کوشش کی اس کو قبول کر لیا، یہ اس کا فضل ہے۔ شکریہ۔ آخر میں جناب یہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب مرکز انس بن مالک کی انتظامیہ کا، مفتی جناب عتیق الرحمان علوی صاحب کا، مناظر اسلام شیخ خاور رشید بٹ صاحب کا، ان کی ساری ٹیم کا، ان کے رفقا کا میں جناب شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ انتظام کیا اور بہترین انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جناب اس کے لیے اجر عظیم سے نوازے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بڑی خوش اسلوبی سے ہمارا یہ پروگرام اختتام کو پہنچا، دونوں طرفوں سے دلائل آئے، گفتگو ہوئی اور تھوڑی سی خوشطبی بھی ہوئی۔
تو یہ ہونی چاہیے. بڑے اچھے انداز سے اس کو مکمل کیا گیا. حکیم صاحب نے آخر میں پھر ایک بات کر دی کہ اگر پرویز صاحب ایک حوالہ پیش کرنے کے لیے اگر وقت مانگے تو ان کو ضرور وقت دیا جائے. تو کیا آپ وہ حوالہ پیش کریں گے جو حکیم صاحب نے کہا ہے؟ ویسے تو میں 2-3 بار پیش کر چکا ہوں، لیکن چلیں حکیم صاحب کی فرمائش پر پیش کر دیتا ہوں. یہ پیش کرنا پہلے آپ سن لیں جی. ہاں جی سنا دیں، آپ بعد میں بھی سناتے ہیں، سنا دیں. ایک حوالہ پیش کر دیں بس. اصل میں نا میں نے جو تناقضات کی بات کی تھی وہ آپ اس وقت بھی نوٹ کر سکتے ہیں. میں نے بڑا کھلے لفظوں میں کہا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کی فرما برداری کفارہ ہے، فرما برداری کفارہ ہے. میں نے ایک نہیں 2 حوالے پیش کیے تھے، ایک فلپیوں کا اور ایک رومیوں کا. اچھا میں نے وہاں یہ ذکر کیا تھا کہ مجھے بات تو کرنے دے، میں بعد میں بتاتا ہوں نا. مسیح خداوند کے حوالے بھی دیتا ہوں حوالے. پہلے میں کریکشن تو کر دوں. حوالہ دینا سے ملے ہے تو مک گیا، مناظرہ مک گیا تھا. ہوں ان کا مطالبہ بدل گیا ہے. انہوں نے کہا کہ موت 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 کا نہیں، انہوں نے کہا سی نا کہ موت کی بات نہیں، نجات کی بات ہے، نجات کی بات ہے. نجات تو وہ میں نے انجیل مقدس متی کا حوالہ پڑھا تھا پہلے باب کا. اس میں ذکر ہے کہ فرشتے نے یوسف سے کہا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا. متی دا تسی جڑا حوالہ دیتا پڑھ لینے ہیں. وہ میں کون سی بات ہے، میں یہاں سے پڑھ دیتا ہوں آپ کو. نہیں اسی اصل بائبل جو کڈ لینے ہیں. چلیں یہ اگر نقل ہے تو آپ اصل سے نکال لیں. آہو اصل ہے نہیں کہندے ہو نا تسی آپ ہی کہہ گیا میں 66 والی نو ماننا. دسو متی باب پہلے باب کی 20 تا 21 میں ہے. پہلے باب کی 20 تا 21 حکیم صاحب نے کاغذ ہی ٹلا چھڑیا تے متی پہلا باب. مہربانی کر دینا وہ اپنے لوگوں کو چلو آ گیا. اچھا اس کے بعد متی 26 کی متی کا پہلا کی ہے پہلے باب کی 20 تا 21 لیں جی. اور خداوند کا فرشتہ اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داود، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. اچھا متی 26 کی 27 تا 28 بھی پڑھے. وہاں خدا میں یسوع مسیح کے الفاظ ہیں. جو پرانے حوالے نے تو پھر تو ہو گئے کہ چلو پھر تو ٹھیک ہے. چلیں جی، شکریہ جی آپ دونوں احباب کا، آپ نے وقت دیا اور گفتگو فرمائی. جی جی آپ نے پابند کیا تھا کوئی نئی بات نہ کرے. یا دیکھیں انہوں نے رسول کی بھی بات نہیں کی اور بھی بہت ساری باتیں. نہیں انہوں نے ٹھیک. میں اگر جواب دینا چاہوں تو اس کا کیا کیا؟ بالکل یہ آپ کا حق بنتا ہے. بڑی غلط بیانی کی ہے. یہاں رسول کے معنی لکھے ہیں، رسول کے معنی لکھے ہیں. انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے رسولوں کو 12 رسولوں کو ایک قرار دے دیا، حالانکہ خداوند یسوع مسیح نے 70 بھی بھیجے اور 12 بھی بھیجے. 70 کو رسول کا لقب نہیں دیا. اچھا جی چلے جی 70 کو رسول کا لقب نہیں دیا، صرف 12 کو رسول کا لقب دیا. چلیں میں بتاتا ہوں جی، میں بتاتا ہوں. یہ آپ کا حق ہے کہ اگر حکیم صاحب نے نئی بات کی ہے تو آپ ان کو روک سکتے ہیں یا اس کا جواب دے سکتے ہیں. یہ بالکل آپ کی بات درست ہے، لیکن انہوں نے نئی بات نہیں کہی، کیونکہ آپ نے پادری عبداللہ آتھم کا حوالہ دیا تھا کہ اس نے یہ جواب دیا ہے.
رسول کا لفظ اس کا جواب انہوں نے دیا. اس میں بھی انہوں نے غلط بیانی کی. چلو ٹھیک ہے, وہ غلط بیانی کی ہوگی. یہ ٹھیک ہے کہ جنگ مقدس میں وہ معجزوں کا بھی ذکر ہے, لنگڑوں کا, اندھوں کا, یہ وہ ذکر ہے. چلے ہیں تو گل نہ ہوئی, میری بات سنیں, جو بات میں نے کی ہے, اگر وہ جنگ مقدس میں نہ ہو تو میں حکیم صاحب کو 1 لاکھ روپیہ انعام دوں گا. میں نے جواب دے دیا ہے. اچھا چلیں جی, وہ جواب ہی غلط ہے. لیکن اگر ہو تو پھر 1 لاکھ روپیہ حکیم مجھے دیں گے. یہ مجھے اس کا جواب ہے. اچھا جی, یہ رسول والی بات تو ہو گئی کہ یہ انہوں نے نئی بات نہیں کی, یہ آپ کے جواب میں انہوں نے کہی تھی. اگر وہ نہیں ہوتی تو ہم ان کو روک دیتے. اب ہم آتے ہیں سوالوں کی طرف. اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہے وہ حکیم صاحب سے کرنا چاہیں یا پرویز صاحب سے کرنا چاہیں تو وہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں اور سوال کر لیں. جی ادھر آ کے سوال کرو نا سامنے. کرو جی سوال. جی خاموش بھائی, جی پرانے عہد نامے میں آتا ہے, سب سے سوال ہے پرویز صاحب سے. پہلے اپنا تعارف کروا دیں. منشاء اللہ بٹر. منشاء اللہ بٹر صاحب. جی ہاں جی, پرانے عہد نامے جینیسس میں آتا ہے کہ خدا نے آدم کو اپنا ایک باغ میں بسایا تو, اور ساتھ اس کی بیوی بھی دے دی. اور اچھا میری گل کر لو. اچھا اور وہ پیدائشی گناہ یعنی کہ خدا نے منع کیا کہ اس درخت کے پاس بالکل نہ جائیں نہیں تو آپ کو موت آ جائے گی. لیکن شیطان نے آ کے بہکایا کہ اگر تم یہ کھا لو گی تو تمہیں دنیا کی روشنی مل جائے گی اور تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. لیکن اس کو پھر جب انہوں نے کھایا, شیطان نے بہکایا, تو حضرت آدم علیہ السلام کو خدا نے یہ سزا دی کہ تو محنت کی کمائی سے کھائے گا, یعنی کہ ہل چلائے گا. اور شیطان کو کہا گیا کہ تم جو ہو اپنا رینگ کے چلو گے اور انسان کہ تمہارا دشمن ہوگا اور تم انسان کے دشمن ہوگا تو تم اس کی ایڑی پہ ڈسو گے. اور ہوا کی یہ کہا گیا, ایو کو کہا گیا کہ اے اور تو یار کی گل اے اور جب میرا گل تو پورا ہو لین دو, جب تو بچہ پیدا کرے گی تو درد زہ ہوگا, تمہیں درد ہوگی. لیکن ہم پھر خدا کا پھر ہم نئے عہد نامے میں آتے ہیں تو پولس رسول کہتا ہے کہ اس نے اپنا پیارا بیٹا اس لیے بخش دیا کہ جو پیدائشی گناہ تھا چلا آ رہا تھا اس کو ملیامیٹ کر دے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نہ تو سزا کم ہوئی بلکہ جب بھی عیسائی عورت بچہ پیدا کرتی ہے تو اس کو بڑی شدید درد ہوتی ہے, ہائے اللہ میں مر گئی ہوندی ہے, تو وہ بڑا ہاسپٹل میں بڑی چیخیں مارتی ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ کفارہ جو ہے نا وہ ابھی تک قائم ہے. یہ حضرت عیسیٰ نے جو بات سنو, جو حضرت عیسیٰ نے صلیب پر موت دی یا اپنی جان دی, فدیہ دیا, وہ فدیہ میرا کاریگر نہیں ہوا, وہ ایسے ہی فدیہ دیا. اگر فدیہ دیا ہوتا اپنی خوشی سے وہ صلیب پر چڑھتے تو یہ نہ کہتے ایلی ایلی لما سبقتانی, اے خدا تو مجھے کیوں چھوڑ دیا, سوال ہو گیا جی, تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. بیٹھو تسی تے مناظرہ نال بہت ٹائم لین ڈے جی. اس سوال کو لینا ہے کیونکہ یہ تو سوال آپ کر چکے ہیں. اس سوال کا جواب ان کی طرف سے جی جواب دینے دیں. لو جی صدر صاحب کہہ رہے ہیں جواب دینے دیں. جی بالکل. اصل میں ان کا سوال نہیں ہے, فتویٰ ہے, تحکم ہے. لیکن چلیں جو بھی تھا آپ کے سامنے ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ بائبل مقدس میں ذکر ہے کہ جس طرح آدم میں سب مرتے ہیں اسی طرح مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے. یعنی باوے آدم میں جب تک ہیں تب تک مصیبت میں ہیں, عذاب میں ہیں, ابتلا میں ہیں. جب باوے آدم میں نہیں رہیں گے تب ان سب مصیبتوں سے چھوٹ جائیں گے. اب میں تھوڑا اگر ٹائم دے تو اس کی تفصیل بتاؤں, آپ کو لاجک بتاتا ہوں. حکیم صاحب آپ تو چلیں, دیکھیں جب خدا نے انسان کو پیدا کیا تب
جب خدا نے انسان کو پیدا جب خدا نے انسان کو پیدا کیا تو ہر طرح کے گناہ سے پاک پیدا کیا، وہ گناہ سے پاک تھا۔ جب انسان مر کر جی اٹھے گا تب بھی، یعنی جنت میں جائے گا تب بھی ہر قسم کے گناہ سے پاک ہوگا۔ یعنی یہ جو ہم میں گناہ کرنے کی خواہش ہے، ہم میں ایک طرح کی کمزوری ہے، فطرت ہے۔ کمزوری کا لفظ میں نے اس لیے بولا کہ علیہ السلام فطرت پہ آ کے نا ذرا تھوڑا سا اور طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ کمزوری ہم میں نہیں رہے گی، ہماری نیچر بدل جائے گی۔ کسی کا دل جھوٹ بولنے کو نہیں کرے گا، کسی کا دل چوری کرنے کو نہیں کرے گا، کسی کا علمی خیانت کرنے کو دل نہیں کرے گا۔ نیچر اس طرح کی ہو جائے گی۔ پہلے بھی نیچر اس طرح کی تھی، مرنے کے بعد جی اٹھیں گے پھر بھی اس طرح کی ہو جائے گی، یہاں تک کہ جہنمیوں کا بھی دل نہیں کرے گا جھوٹ بولنے کو۔ درمیان میں یہ جو نیچر ہے یہ ایک گناہ کا نتیجہ ہے۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں، باوے آدم میں پیدا ہوتے ہیں، جب ہم مریں گے تو آدم کے ساتھ جو ہمارا عہد ہے، آدم میں جو ہم پیدا ہوئے ہیں اس کا تعلق ختم ہو جائے گا، وہ یہاں تک ہوگا۔ اس کے بعد کسی کو بھی درد ذیہ نہیں ہوگا، کسی کو مشقت کے ساتھ کما کر کھانا نہیں پڑے گا، زمین جوتنی نہیں پڑے گی۔ یہ اس وجہ سے یہاں تک ہے، یعنی جب تک ہم باب آدم میں ہیں تب تک یہ ابتلا ہے۔ ظفر صاحب نے سوال کرنا ہے، ٹھیک ہے ظفر صاحب سوال کریں۔ میرا نام ظفر اقبال ہے۔ میرا پرویز صاحب سے سوال ہے کہ انہوں نے پورے مناظرہ میں عوضی قربانی پہ بڑا زور دیا ہے۔ انہوں نے اپنے پورے مناظرے میں عوضی قربانی پر بہت زور دیا ہے۔ اب عوضی قربانی یہ ہے کہ اگر میں کسی کا جرم، مثلا وہ ڈکیٹ ہے، میں وہ مجرم کو پکڑنے کی بجائے پولیس والوں کو یہ بولتا ہوں کہ میں نے یہ کیا ہے یا فلاں نے یہ کیا ہے، تو وہ تو ایک گمراہ کن ہو گیا معاملہ، یہ عدل سے ہٹ گیا، انصاف سے ہٹ گیا۔ تو یہ عوضی قربانی جو ہے یہ تو اپنی جگہ پر ایک بجائے خود جرم ہے۔ تو یہ کیسے ہو گیا؟ ایک جرم دوسرے جرم کو کیسے مٹا کے راست بازی پیدا کرے گا؟ میرا ان سے سوال یہ ہے اصل میں۔ دیکھیں، پہلے تو یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ ہر قانون ہر جگہ لاگو نہیں ہوتا۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں ایسا کروں میں ویسا کروں، یہ بات یہاں اپلائی نہیں ہوتی۔ یہاں بات ہے کہ آدم اول نے یہ کیا تو ساری نوع انسان گناہ گار ٹھہری، آدم ثانی نے یہ کیا تو ساری نوع انسان کو نجات ملی۔ خداوند یسوع مسیح نے پہلے 30 سال شریعت خداوندی پر، شریعت موسوی پر عمل کیا۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے عوضی ہونے کا بپتسمہ لیا، اور وہاں خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں۔ پہلے میں اس کی بیک گراؤنڈ پیش کر دوں۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا لوگوں کو گناہوں سے معافی کے لیے توبہ کا بپتسمہ دیتا تھا، یہ صحیح ہے، اتنی بات حکیم صاحب کی صحیح ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے بھی بپتسمہ لیا، لیکن چونکہ خداوند یسوع مسیح کو گناہوں سے معافی کے لیے توبہ کے بپتسمے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے بپتسمہ دینے والے نے یہ کہا کہ میں تو آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے۔ اس کے جواب میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ اب تو ہونے دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے، اجتماعی راست بازی پوری کرنا مناسب ہے۔ یہاں خداوند یسوع مسیح نے عوضی ہونے کا بپتسمہ لیا، عوضی ہونے کا عہد کیا، ذمہ داری لی کہ میں بنی نوع انسان کا عوضی بن کر نجات کا کام مکمل کروں گا۔
تو آپ اگر ہر نتھو خیرے کو کہیں کہ وہ عوضی بن سکتا ہے تو ایسا نہیں ہے. پہلے وہ آدم ثانی بنے گا تو پھر عوضی بنے گا, ورنہ نہیں. یہ ہے آپ کے سوال کا جواب. ورنہ تو بہت سارے انبیاء شہید ہوئے. اگر کسی کا شہید ہونا, کسی کا جان دینا عوضی ہونے کا حق ادا کر سکتا ہے تو پھر تو ہر شہید نبی عوضی ہوا. لیکن ایسا نہیں ہے, آدم ثانی ہونا ضروری ہے. نہیں جی اجے تہاڈی باری نہیں, ابھی جی یہ بھائی سوال کرنا چاہتے ہیں. میرا پادری صاحب سے سوال یہ ہے کہ انہوں نے حدیث بیان کرتے ہوئے ایک بات کہی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورتیں ان کی کثرت جہنم میں اس وجہ سے ہوگی کہ ان کا دین اور ان کی عقل کم ہے, اس وجہ سے ان کا جہنم میں زیادہ جانا ہوگا. تو سوال ان سے یہ ہے کہ یہ حوالہ ہمیں حدیث سے دکھا دیں. یہ حدیث میں نے نکالی ہے, اس میں سے پڑھ کے سنا دیں. یہ حوالہ نکل آئے تو بات ان کی ٹھیک ہے, ورنہ ان سے غلط بیانی ہوئی ہے. چلے ٹھیک ہے. کون سی؟ صحیح مسلم سے, صحیح بخاری سے. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ان کو کیوں نہیں نظر آیا عورتوں کی جماعت صدقہ دو, کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تم کو دیکھا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ عقل والی بات پیچھے لانا. اچھا جی, دیوانہ بنا دینے والی دیکھی. عورتوں نے عرض کی کہ ہمارے دین اور ہماری عقل میں کیا نقصان ہے یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا, ساری پڑھ دوں؟ نہیں تھوڑا جتھے گل پوائنٹ ان کا کیا ہے وہ پوائنٹ یہ ہے ان میں کا, دکھا دیتا ہوں, یہاں تو لکھا ہے. پوائنٹ ان کا یہ ہے کہ آپ نے حدیث بیان کرتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ نبی علیہ السلام نے جہنم میں جو عورتوں کی کثرت دیکھی نا, اس کی وجہ آپ نے یہ بیان کی کہ تمہارا دین بھی ناقص ہے, تمہاری عقل بھی ناقص ہے, اس وجہ سے تم کثرت میں جہنم میں جاؤ گے. یہ آپ نے کہا تھا. نہیں تو اور کیسے ثابت کروں؟ یا یہ ذکر ہے, میں بیان پورا پڑھ دیتا ہوں. نہیں وہ تو لکھا, جو لکھا ہوا ہے وہ بیان تو پورا پڑھ دیتا ہوں. آپ اس کی علت اور معلول ثابت ہوتے ہیں یا یہ نہیں ثابت ہوتے. اب مشکل یہ ہے کہ آپ نہیں سمجھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی نہیں سمجھتا. یہاں علت اور معلول ثابت ہو رہے ہیں کہ وہ کس سبب سے ہیں, کس سبب سے ہیں. اب جس کو علت اور معلول کا پتہ ہوگا اس کو تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. یہاں ذکر کیا ہے؟ یہاں ذکر ہے اے عورتوں کی جماعت صدقہ دو, کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تم ہی کو دیکھا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا کیوں, یعنی ہمیں کیوں زیادہ دیکھا ہے, مردوں کو زیادہ کیوں نہیں دیکھا, عورتوں کو زیادہ کیوں دیکھا ہے؟ تو اس بات کا کہ کیوں دیکھا ہے جواب دیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ تم لان تان بہت کرتی ہو, ایک وجہ. شوہر کی ناشکری کرتی ہو, دوسری وجہ. باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے میں نے تم سے زیادہ کسی کو بھی عقل مند اور تجربہ کار آدمی کو دیوانہ بنا دینے والا نہیں دیکھا. اچھا, باوجود عقل ناقص ہونے کے دیوانہ بنا دینے والا نہیں دیکھا. انہوں نے پوچھا, اب پوچھ کے آ رہی ہیں, آگے سنیں, بنا دینے والا نہیں دیکھا. عورتوں نے عرض کی کہ ہمارے دین میں کیا نقص ہے. نوٹ کریں, دین میں کیا نقص ہے, دین میں کیا نقص ہے. عقل کی بات کو چھوڑ دیں, بات ہو رہی ہے دین میں کیا نقص ہے. اب ظاہر ہے کہ جس کے دین میں نقص ہوگا وہ تو جہنمی ہوگا. نہیں یہ آپ ظاہر کر رہے ہیں, حدیث میں نہیں لکھا. وہ سوال یہ ہے بچے کا. نہیں میں ظاہر کر رہا ہوں. ہاں جی, آپ کہہ رہے ہیں ظاہر ہے جس کا دین ناقص ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. حدیث میں کیا لکھا ہے؟ یہ بچے کا سوال یہ ہے. نہیں, اس کا مطلب ہے کہ یہاں یہ لکھا ہوتا کہ تم اس لیے جہنم میں جاؤ گی تمہارا دین ناقص ہے. ہاں جی, یہ آپ نے کہا ہے, یہ آپ نے بیان کیا ہے. نہیں, میں نے اس کو ساری کی ساری حدیث کو پیش کیا تھا, سن لیں. میں نے یہ کہا تھا کہ میں نے صدقے کا بھی ذکر کیا تھا. جی بالکل, میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ صدقہ دیا کرو, کیونکہ میں نے عورتوں کی جہنم میں عورتوں کی اکثریت دیکھی.
अच्छा, उसके बाद मैंने शार्ट कर दिया, ये लानत वाला ये अल्फाज मैंने हज़फ तो कर दिए। शॉर्टकट भी हो गया आपसे, चलें सुने तो सही। मैंने जिक्र किया कि आपने फरमाया कि तुम्हारी दीन और अकल में नक्स है। चलो कोई गल नहीं, हो गया जी, जवाब हो गया जी, चलो ठीक है। अब आप ही लोग वेख लैणगे ਤੁਹਾਡਾ जवाब है कि नहीं है, कोई गल ठीक है। चलो जी। जी आप सवाल करना चाहते हैं? एक मिनट जी, उन्होंने सवाल कर, वो बेचारा सारे उन्होंने को ही करन दे हो। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी तमाम हाज़रीन महफ़िल को, और जो सुनने वाले हैं कल को उनको भी, जो सुने अस्सलाम वालेकुम जवाब लाजमी दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं हाज़रीन महफ़िल में जितने साहिब बैठे हैं उनसे मैं अपना तारफ़ करवा के आगे बात करूं ताकि सवाल का जो उनका मेन मकसद है ना वो पूरा हो सके। पहली बात तो जी कि डॉक्टर मुदस्सर रशीद कुरैशी मेरा नाम है, नारोवाल से मैं बिलोंग करता हूँ। जामिया मस्जिद काजियाँ वाले का मैं खादम हूँ। जामिया मस्जिद के अलावा दूसरी मसाजिद जो सी हैं हमारे अंजमन काजिया कुरैशियों के अंडर चल रही, मैं उनका भी खादिम हूँ, और मदरसा खैरुल कुरान सदीकिया रिज़िया का भी खादिम हूँ जो नारोवाल में चल रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे सवालात हो रहे हैं आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक, और हमारे ये मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो उनसे आए हुए हैं, आपका सॉरी नाम पूरा? परवेज़ मसीह साहब, और ये हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान ये भी हैं अपना इमरान साहब। सवालात में हमने बहुत सा गौर किया कि आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया हुआ है ना, उसके मुताबिक कि अपने लब व लहजे का लिहाज रखो, और जब दो लोग बातें करें आपस में तो स्पेशली इखलाक का दामन जौन सा ना उसे मद्देनज़र रखो। हमने कुतुब और किताबों के हवाले बहुत ज़्यादा दिए हैं, कुरान पाक की आयात मुबारक का हवाला हमने नहीं दिया। कुरान पाक की आयात मुबारक के हवाले से जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात होती है तो उसके अंदर वो सारी तरतीब बताई गई हैं। पहली बात तो कि मेरा अपना एक साथ साथ ही छोटा छोटा सवाल है, आप साथ गाइड करते जाएं। आप प्लीज़ आगे आ जाएं, आए सर। आप मैं सवाल एक ही सवाल नहीं, हज़रत इमरान का आपने जिक्र किया, मैं अब बात उधर ही आ रहा हूँ। आपने हज़रत इमरान का जिक्र किया। हज़रत इमरान का जौन सा है वो कुरान पाक में इमरान एक नेक आदमी का जिक्र है, और एक सॉरी हज़रत हारून का लफ्ज़ आपने यूज़ किया था ना कि हज़रत इमरान का कहा था। नहीं, मैंने ना तो हज़रत इमरान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और ना हज़रत हारून। जब आपने नबी का कहा तो हारून या इमरान दोनों में से आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया, तो मैंने नबी का हनूक नबी जो से हैं वो कौन है? कुरान पाक में हारून का लफ्ज़ है ना? नहीं, हनूक नबी और हैं। अच्छा, वो बाइबल में है, कुरान पाक में नहीं है। सुने जी 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 जी, कुरान इदरीस को कहते हैं। कुरान हकीम में हज़रत इदरीस का जिक्र है कि वो मकानन अलैया पर उठा लिए गए, उन्हीं को अहले इस्लाम के मुताबिक उन्हीं का नाम हनूक है, और अहले इस्लाम हनूक की बजाय हनूख लिखते हैं। अहले इस्लाम और हज़रत हदीस हनूख। सवाल मेरा वही है क्योंकि ज़रे महफिल में सवाल है, क्योंकि ये बच्चे जो उनसे ना ये कुरान पाक के तलीम याफ्ता हैं, ठीक है, उनको जिन नबियों के नामों का नहीं पता उनकी तरतीब बतानी चाहिए ताकि ये इल्म के लिए बैठे हुए हैं। दूसरी बात है कि यहाँ पे जितना भी माहौल चल रहा है उसके अंदर आपकी तरफ से भी जो मामला चल रहे हैं वो हमारी इस्लाहों के लिए चल रहे हैं। आप भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, इमरान साहब भी काबिल एहतराम है, इमरान साहब, और स्पेशली ये लोग ज़्यादा काबिल एहतराम है जिन्होंने आप लोगों को एक इकट्ठा किया और हम सब के नॉलेज के लिए इजाफ़ा करने के लिए किया, ठीक है। हम आप सबके शुक्रगुजार हैं, बच्चों के स्पेशली शुक्रगुजार हैं, ठीक है। अब आपका मेरा सवाल यहाँ पे ख़त्म है क्योंकि हमने इखलाक के बारे में गुफ्तगू की, अदब के बारे में गुफ्तगू की, क्योंकि आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया हमने उसको जो से ना उस चीज़ को से जो से ना दायरे से बाहर निकल रहे थे। लिहाजा थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। एनी हो जमात शुरू हो गई भाई, नमाज पढ़ लीजिए। जिन साथियों नमाज पढ़नी है वो तो चलें। उसी सवाल कर लो जी, नमाज शुरू हो चुकी है, नमाज पढ़ लें। बस ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद असगर राठौर है और फ़ातिह कादियान हज़रत मौलाना शेर पंजाब मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह से मेरी अज़ीज़दारी है। तो मोहतरम जनाब परवेज़ मसीह साहब से मेरा ये क्वेश्चन है कि आपके बकौल यीशु मसीह की कुर्बानी सारी बनी नौ इंसानियत के लिए थी,
یہ آپ نے کہا ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ جو لوگ یسوع مسیح کو نہیں مانتے، مثلا یہودی یا ہندو یا دیگر مذاہب کے جو لوگ ہیں جو جناب یسوع مسیح کو، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں، کیا ان کے لیے بھی یسوع مسیح کا کفارہ کافی ہوگا؟ اس کی وضاحت آپ بائبل سے یا اناجیل اربعہ سے پیش کریں. شکریہ. سارے تو نہیں سوال ہو رہے چلیں ٹھیک ہے، جو حاضرین کے مطابق ہے. جب حاضرین اہل اسلام ہے تو ظاہر ہے. اچھا، بات یہ ہے کہ اس کا تو میں نے باحوالہ ذکر کر دیا تھا. انجیل مقدس یوحنا اس کے 5 باب کا میں نے حوالہ دیا تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا. اب آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے، اور جو سنیں گے وہ جئیں گے بھی. اس سے تعجب نہ کرو، یعنی اس بات سے تعجب نہ کرو کہ وہ جئیں گے. جتنے قبروں میں ہیں وہ اس کی آواز سن کر نکلیں گے. جنہوں نے نیکی کی ہے سزا زندگی کی قیامت کے واسطے، اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے. یہاں خداوند یسوع مسیح کیوں فرما رہا ہے کہ خدا کے بیٹے کی آواز سن کر نکلے گی؟ کیونکہ مکاشفہ میں ذکر ہے، دیکھ عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں، ان کو زندہ کرنے کا اختیار میرے پاس ہے. اور انجیل متی میں بھی ہے کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، اس میں مردوں کو زندہ کرنے کا بھی اختیار ہے. تو یہ ہے آپ کے سوال کا جواب کہ ہندو پھر سے سن لیں خداوند یسوع مسیح پر کوئی ایمان رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، خداوند یسوع مسیح کو اختیار ہے کہ اس کو زندہ کرے. مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے، اور جو سنیں گے وہ جئیں گے، یعنی قبر سے نجات دے، فنا کے قبضہ سے نجات دے. یہ الگ بات ہے کہ وہ ایمان رکھتا ہے تو وہ صرف قبر سے نجات پائے گا، دوسری موت یعنی جہنم کی موت سے نجات نہیں اس کو ملے گی. اس کو قبر سے نجات مل جائے گی لیکن جہنم سے نجات نہیں ملے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد عرفان ہے جی، میں اسی ادارے میں تخصص کا طالب علم ہوں. میں جناب پرویز صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس کائنات کے اکیلے خالق ہیں. انہوں نے ہی تمام انبیاء کو، تمام رسولوں کو بھیجا ہے، اور ان تمام کی تعلیمات میں مماثلت، مشابہت پائی جاتی ہے. یہ کہ نیکی کرو، اچھے اعمال کرو اور برے اعمال سے بچو. یہ مماثلت قرآن کریم میں دیگر انبیاء کے حوالے سے مختلف آیات کے اندر موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اس طرح کی تھی. جی لیکن جو جناب پولس کی تعلیمات ہیں وہ عہد نامہ قدیم سے بھی ہٹ کر ہیں، اس کے بعد جو وحی ہے اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم اس سے بھی ہٹ کر ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ منفرد تعلیمات کیوں ہیں؟ سوال ہو گیا جی. پولوس کی تعلیمات عہد نامہ قدیم اور قرآن کے خلاف کیوں ہیں جی؟ یہ سوال ہے بھائی. پہلی بات یہ ہے کہ پولوس رسول کی تعلیم عہد نامہ قدیم، پولوس رسول کی تعلیم نہ عہد نامہ قدیم کے خلاف ہے، نہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کے خلاف ہے. یہ تو آپ کا ظن ہے، آپ کو لگتا ہے، تو اس میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ مثال کے طور پر میں نے
ایک حوالہ پیش کیا تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، انجیل مقدس متی میں ہے، خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ بیماروں کو طبیب درکار نہیں بلکہ راست بازوں کو، میں بیماروں کو طبیب درکار نہیں بلکہ بیماروں کو طبیب درکار ہے، تندرستوں کو طبیب درکار نہیں بلکہ بیماروں کو، میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو بلانے آیا ہوں۔ اور ساتھ ہی میں نے یہ حوالہ دیا تھا پولس رسول کا حوالہ، غلطیوں 5 باب کی 2 تا 3 کا، کہ وہاں پولس رسول فرماتا ہے کہ اگر تم ختنہ کرواؤ گے، یہ جو حکیم صاحب نے کہا تھا نا ابدی عہد، اس کو نوٹ کریں، پولس رسول نے نہیں کہا کہ ابدی عہد نہیں ہے، یہ ابدی عہد ہے، اب بھی اہل شریعت کے لیے نافذ ہے۔ اچھا یہ الگ بات تھی، یہ الگ بات تھی۔ وہاں پولس رسول نے یہ فرمایا کہ اگر تم ختنہ کرواؤ گے تو تم کو ساری شریعت پر عمل کرنا پڑے گا، یعنی اگر تم اپنی راست بازی سے نجات پاتے ہو تو پھر شریعت کی کسی ایک آدھ بات کو بھی چھوڑ نہیں سکتے، پھر ساری شریعت پر عمل کرنا پڑے گا۔ ان کا یہی سوال ہے کہ یہی بات حضرت مسیح سے ثابت کرتے ہیں، ایک حدیث سے ثابت کرتے ہیں، کسی سوال کا جواب تو اس کے یہ میں بتا تو رہا ہوں کہ خدا میں یسوع مسیح نے فرمایا کہ تندرستوں کو طبیب درکار نہیں بلکہ بیماروں کو، میں راست بازوں کو نہیں گناہ گاروں کو بلانے آیا ہوں، یعنی میں ان کو نہیں، ان کے لیے نہیں آیا جو راست باز ہیں، جن کو، یعنی تواڈے کہن دا مطلب ہے کہ راست باز شریعت عمل نہیں کرتے؟ یہ بات نہیں ہے، اچھا یہ گل میں بات کر رہا ہوں راست باز جو ہوتے ہیں ان کو شریعت کی اور رسول کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنی نہیں۔ آپ میں اتنی وضاحت سے بتا رہا ہوں، آپ لوگ اس کو اگنور کر دیتے، کر لیں، لیکن اس کو تو سن لیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ساری شریعت پر میں نے دوران مناظرہ یہ کہا تھا کہ اگر فرض کریں 10 حکم ہے تو ایسا نہیں ہے کہ 9 پر عمل کر لیں، ایک کی معافی مانگ لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شریعت کا مطلب ہے شرع کے مطابق، یہ ہے اس کا مطلب۔ لو جی بچے نے بھی سوال نہ کر بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرا پرویز مسیح صاحب سے سوال ہے کہ تیرے سوال تو پہلے حکیم صاحب کہندے نے ایک منٹ مطلب شریعت کی بات کی گئی، کسی حکم پر عمل کرنا لعنت کا سزا، یہ کہا تسی بھی کرنا سوال آ جاؤ۔ اچھا جناب کی عادت یہ ہے کہ کوئی بھی سوال کریں اس کے مطابق یہ جواب نہیں دیتے۔ حدیث پہ انہوں نے جھوٹ بولا، ایک اور جھوٹ انہوں نے بولا، یہ چھوٹا سا بچہ ہے وہ اٹھ کے آیا وہ کہتا ہے جی انہوں نے نا حدیث پہ جھوٹ بولا ہے، میں نے سوال کرنا ہے۔ میں نے کہا بیٹا آپ کریں۔ ایک اور جھوٹ یہ بائبل پہ بول رہے ہیں، میں نے انہیں حزقییل کا حوالہ دیا ہے 14:6 کا، وہ پوری شریعت کی بات نہیں ہے۔ آپ نکالیں ذرا بائبل، یہ نکالیں ذرا بائبل، یہ جناب نکال لیں ذرا، یہ حزقییل نکالیں، یہ آپ نے بائبل پہ بھی جھوٹ بولا ہے۔ آپ ذرا حزقییل 14:6 نکال لیں، وہاں میں نے انہیں حوالہ دیا تھا کہ حزقییل میں وہاں بڑے گناہ ذکر کر کے نا چند ایک، وہ 10 ہیں کہ 12 ہیں، وہ ذکر کر کے خدا نے کہا ہے کہ اگر تم ان پر عمل کرو گے تو تم جو ہے نا تم ابدی زندگی میں تمہیں داخلہ ہو جائے گا تمہارا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بندہ پوری شریعت پہ عمل کرے گا، اگر ختنہ کروا ایک بھی حکم میں نقص آ گیا تو اس کی نجات نہیں ہے۔ یہ ان کا جھوٹ ہے، یہ بائبل سے ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ حزقییل 16 حزقییل پڑھ کے یہاں سنا دیں جناب ذرا، حزقییل کا 14 باب ہے، یہاں پڑھ کے ذرا سنا دیں اپنا دعویٰ یہاں سے۔ میں نے تو یہ آپ مناظرے میں بھی سوال کیا تھا، ابھی بات کی ہے، کوئی بات کرنی ہے تو کر لیں۔ نہیں میں نے کر لیا، آپ کا دعویٰ ہے مجھے کرنے دیں۔ میں ہاں یہاں سے یہ پڑھ کے سنانا ہے آپ، شریع نہیں کرنی آپ، نہیں کیوں تشریح نہیں کرنی؟ نہیں یہ کیا بات ہوئی؟ سر جی آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ مجھے بات کرنے دیں، بات کرنے دیں، اگر حقائق پر مبنی نہیں ہوگی تو میں جھوٹا ثابت ہوں گا، ورنہ آپ جھوٹا ثابت ہوں گے۔ عبارت پڑھ دیں۔
इसमें लिखा नहीं, ये तो ना इस तरह की कैद लगा रहे हैं। वो मैं ना कादियानियों के साथ गया मुनाजरा करने, तो उन्होंने कहा कि ये कोई बात तो नहीं है ना। आपने नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों को पता ही नहीं है मसीहत का। अच्छा, इसमें है, इसलिए तू बनी इसराइल से कह, खुदामद खुदा यूं फरमाता है कि तौबा करो और अपने बुतों से बाज आओ और अपनी तमाम मकरूहात से मुंह मोड़ो, क्योंकि हर एक जो बनी इसराइल में से या उन बेगानों में से जो इसराइल में रहते हैं मुझसे जुदा हो जाता है और अपने दिल में अपने बुत को नस्ब करता है और अपनी ठोकर खिलाने वाली बदकिरदारी को अपने सामने रखता है और नबी के पास आता है, उसकी मार्फत मुझसे दरियाफ्त करे, उसको मैं खुदावंद आप ही जवाब दूंगा और मेरा चेहरा उसके खिलाफ होगा और मैं उसको बाइस हैरत और अंगुश्त नमा और ज़रबुल मिसल बनाऊंगा और अपने लोगों में से काट डालूंगा। 14:6 का आपने कहा था, तो 14:6 से मैंने आगे तक पढ़ दिया, 9 तक पढ़ दिया। वहाँ जिक्र है तौबा का, आ गया जिक्र है, आ गया ना जी तौबा के लिए। बस ठीक। अच्छा, सुने। हाँ, मैं झूठा साबित हो गया, सुन तो लें। सुने, आज भी किसी इसराइली से पूछ लें, वो हर साल कफारे की ईद मनाते हैं, यौम कपूर उसको कहते हैं। इस सारी शरीयत पर अमल करने के बावजूद वो साल बाद अपनी खताओं का कफारा देते हैं। अच्छा, ये कफारा खुदा का हुक्म नहीं था। लो जी, आखिरी सवाल है जी, हुण किसी ने सवाल की इजाजत नहीं होगी। बाकी हकीम साहब को किसी ने करना है तो कर सकता है, परवेज साहब को बस आखिरी सवाल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा परवेज साहब से ना सवाल है कि इन्होंने कहा नबीज़ हराम है, लेकिन इसकी कोई एक दलील दे रहे कि नबीज़ खुली तौर पर हराम है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 दिन बाद में नशा आता है, तो फिर उसे फेंक। इन्होंने कहा नबीज़ है ही हराम है, इसकी कोई एक दलील दे दे मेहरबानी आपकी। मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि सिर्फ एक हकीम साहब ही नहीं, हर एक मेरी बात को मिसअंडरस्टैंड करता है। मैंने ये वीडियो बन रही है ना, इसमें कोई मैं रद्दो बदल तो नहीं कर सकता। आप बात को नोट कर लें और इस वीडियो को वॉच करें। इसमें मैंने कहीं नहीं कहा कि नबीज़ हराम है। मैंने ये कहा कि अहले इस्लाम में नबीज़ हलाल है, उसमें नशा होता है, हलाल है, हराम नहीं कहा, उसमें नशा होता है। मैं ये 3 दिन का तो मैंने कहा ही नहीं, मैं 3 दिन का या 7 दिन का या 10 दिन का कहा ही नहीं, मैंने ये कहा ही नहीं। मैंने जो कहा उसको नोट करें कि जिस तरह बनी इसराइल में नशावर मशरूब हलाल है, हराम नहीं है, उसी तरह अहले इस्लाम में नबीज़ हलाल है, हराम नहीं है। ये था मेरा पॉइंट। अच्छा, मैंने इसकी दलील जो ये दी थी कि उसमें नशा होता है, मैंने कहा था कि सही मुस्लिम में रिवायत है कि हसन बसरी कहते हैं कि हम नबीज़ पीने वाले को जब वो बदमस्त हो जाए उस पर हद लगाते हैं। बिल्कुल सही है जी। इन्होंने कहा है कि जब वो बदमस्त हो जाए, तो बदमस्त कब होता है, वो शरीयत में वजाहत मौजूद है कि 3 दिन के बाद उसमें नशा आता है। 3 दिन तक उसमें नशे नहीं। हाँ जी, ठीक है, तुसी नहीं किया, बिल्कुल सही, तुहाडी गल सही है, 3 दिन नहीं तुसी किया, तुसी करना है। लो जी, हकीम साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। हकीम साहब से कोई भी सवाल नहीं हुआ। हकीम साहब के आखिरी टर्न में हकीम साहब ने यह कहा है कि इनकी तैयारी नहीं है और फिर ये इस्लाम की तरफ भागते हैं। इस्लाम की तरफ ये भागते हैं, तो क्या इस्लाम में आम जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनको इस्लाम में आने के लिए कोई पाबंदी है? इसकी वजाहत कर दें ज़रा। नहीं, आप मेरा मतलब ये नहीं समझे। मैं ये कह रहा था कि मेरा मौजू जो है वो है मसीहत में नजात साबित करना। ये मसीहत में नजात साबित नहीं कर सक रहे,
اور یہ اسلام میں نجات کی طرف بھاگ رہے ہیں، اسلام کی طرف نہیں بھاگ رہے۔ اعتراض وہ کریں، مگر وہ یہ ہے اس کے لیے موضوع ہم رکھیں گے اسلام میں نجات، پھر وہ کریں نا، ابھی کر لیں، کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ ہاں جی شکریہ جی تمام احباب کا، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دفتر پہ ہی دیے، دفتر آؤ، تم ربی لے کے آیا جو نہ آیا جائے، ایویں جھوٹ بول دے ہو، عام بندے نال تے کری جاندے ہو، ساڈے ورگے بندے نال کرواندے نہیں جی۔ چلو جی، چلو ہم اپنے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ ہم اپنے آنے والے تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو خیر و برکت سے نوازے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں محترم پرویز مسیح صاحب کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ مجھ سے اس موضوع پہ ڈبیٹ کر لیں۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ بائبل میں اللہ کی توہین اور گستاخی کے جملے موجود ہیں، وہ میں پیش کروں گا، اور اس کی وضاحت پرویز صاحب کے ذمہ ہوگی۔ جب یہ چاہیں، جہاں چاہیں، جس وقت چاہیں، اس پہ مجھے ڈبیٹ کر لیں کہ بائبل میں اللہ کی توہین اور گستاخی کے کلمات موجود ہیں، یہ میں ثابت کروں گا، آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ بتائیں کب ڈبیٹ کرنی ہے آپ نے، مجھے کر لیں تب۔ جب آپ چاہیں تب میں اس موضوع پر ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے لیے میں تقابل پیش کروں گا۔ جس طرح کی پابندی حکیم صاحب نے لگائی ہے، حالانکہ حکیم صاحب اس بات میں بھی اپنی بات سے پھر گئے ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ مطابقت میں حوالہ پیش کر سکتے ہیں، اعتراض نہیں کر سکتے، اسلام پر اعتراض نہیں کر سکتے، لیکن جب میں نے مطابقت میں حوالے پیش کیے اس پر بھی انہوں نے اعتراض کیا، تو آپ اس طرح نہیں کر سکتے۔ اگر اس طرح کریں گے تو پھر میں آپ کے ساتھ ڈیبیٹ نہیں کروں گا۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا، ایک نشست میں بائبل سے پیش کروں گا دلائل کہ جہاں اللہ کی گستاخی اور توہین کے جملے ہیں، آپ نے اس کا جواب دینا۔ دوسری